آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، 6-7 بہنیں تھیں ان کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 بہنیں تھیں۔ بہنوں کو پالا پوسا، جوان کیا، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھے مقام پر شادی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے سارے معاملات کیے لیکن مقروض ہو گئے، قرضہ بہت زیادہ، بڑے پریشان، کبھی ایک دوست کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کہ یار میں کوئی رعایت نہیں مانگ رہا، صرف میرے ساتھ اتنا تعاون کرو کہ میں نے فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں لیکن وہ بڑا مجبور کر رہے ہیں، بڑا زبردستی کر رہے ہیں، میرے ساتھ چلو، تھوڑی سی مہلت دلوا دو۔ میں قرضے کی معافی کی بات نہیں کر رہا، میں دے دوں گا، تھوڑی سی مہلت اگر مل جائے نا تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں گیا، تو بالآخر مجبور ہو کر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضور 6 بہنوں کا بوجھ ہے، ان کی شادیاں بھی کی ہیں، ان کو اچھا پڑھایا لکھایا، تعلیم و تربیت، ان کو گھر میں روانہ کیا۔ تو 6 بہنوں کا بوجھ تھا، کچھ مقروض ہو گیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، تو میری تھوڑی سی مدد یہ فرما دیں کہ میرے ساتھ چلیے، جو قرض خواہ ہیں نا بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے آقا گئے، اچھا جنہوں نے قرضہ لینا تھا، جو قرض کھاتے نا وہ تھے یہودی۔ آقا علیہ السلام گئے، ایک ایک کا دروازہ کھٹکایا، ان سے بات کی کہ یار یہ پیسے تمہیں لوٹا دے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ پیسے دینے کا ارادہ نہیں ہے، لوٹا دے گا، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ جی حضور کتنی مہلت چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ چلو فصل ہونے تک مہلت دے دو، کھجوروں کا باغ ہے اس کا، فصل ہونے تک مہلت دے دو۔ کہ ٹھیک ہے حضور، آپ کے کہنے پر ہم نے فصل ہونے تک مہلت دے دی۔ اچھا اب جب آزمائش ہوتی ہے نا تو ایک کے بعد اگلا مرحلہ آتا رہتا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ فصل تو ہو گئی لیکن فصل کم ہوئی، ہلکی تھی فصل ذرا۔ اچھا اب پھر پریشانی، پھر ان کے دروازے پہ چلے گئے، یار وہ فصل کم ہوئی ہے، ایسا کرو تھوڑے تھوڑے پیسے لے لو۔ نہیں بھئی ہم تو تھوڑے نہیں لیں گے، تم نے مہلت مانگی تھی ہم نے دے دی، پیسے تھوڑے نہیں لیں گے، اب جتنے تم نے دینے ہیں نا ہمارے فصل کے حساب سے تمہیں دینے پڑیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے کہ حضور کرم فرمائیے ذرا، بڑی مشکل ہے، وہ فصل دیکھی ہے میں نے، فصل جو ہے نا اوسطاً اتنی ہے کہ میں سارے قرضے نہیں دے سکتا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ اور کہ حضور آپ میرے ساتھ چلیے، ذرا مجھے مہلت دلوا دیجیے۔ آقا علیہ السلام پھر اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے، پھر میرے حضور گئے ان کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے جا کے ان سے بتایا، ان سے بات کی کہ یار وہ فصل جو ہے نا کم ہوئی ہے ان کی، ذرا تو تھوڑی نرمی اختیار کرو ان کے ساتھ۔ نہیں جی آپ کے کہنے پر ہم نے ان کو مہلت دی تھی، یہودی کہنے لگے آپ کے کہنے پر، اب بالکل نہیں، اب ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا، فصل اترے گی اور ہم اٹھائیں گے، اور پوری اٹھائیں گے، ہم قرضہ پورا لیں گے، فصل کے کم ہونے کا بہانہ نہیں چلے گا۔ آقا علیہ السلام نے دوسری دفعہ ریکویسٹ کی، کہتا نہیں جی فصل ہم لیں گے، قرضہ پورا۔ تیسری دفعہ کہ نہیں قرضہ پورا۔ میرے کریم آقا کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ جابر سب کو بلا لو، ان کو بتاؤ کہ کل آ جانا، کل باغ سے فصل اترے گی، سب کو پیسے ملیں گے، آ جاؤ کل۔ پھر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، فرمایا کہ آؤ پھر۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جابر ان لوگوں کو لے کر باغ میں چلے جاؤ، جب میں آؤں گا نا اس کے بعد ہم فصل کاٹیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے سارے یہودی میدان میں اکٹھے ہو گئے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، پہلے حضور نے باغ کا جائزہ لیا، پورے باغ کا چکر لگایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی اور حضور زمین پہ بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء، تاجدار کائنات کے جن کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نے نماز پڑھی تھی، وہ سرور کائنات زمین پر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ جابر فصل کاٹ کے لاؤ میرے سامنے رکھو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کھجوریں کاٹ کاٹ کے لاتا گیا، حضور کے سامنے رکھتا گیا، آقا علیہ السلام دیکھتے گئے۔ جب ساری فصل پوری ہو گئی، سرکار نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جابر اب ان کو بانٹنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ میں نے ترازو اٹھا لیا اور جس کے جتنے پیسے تھے نا اتنی کھجوریں تول تول کے دیتا گیا،
بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، جابر کہتا ہے کہ میں 2 کلو فالتو ڈالتا گیا۔ یا تو مسئلہ یہ تھا کہ فصل پوری نہیں ہو رہی، فصل پوری نہیں ہو رہی، کم پڑنے کا خطرہ تھا، لیکن فرمایا کہ اب میں نے جب دیکھا کہ میرے کریم آقا بیٹھ گئے، حضور آ کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ میں نے اناج سب کو دیا، بلکہ 2 کلو فالتو ڈال کے دینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ لگیاں نے موجات ہونا لائی رکھی سونے کہ بھائی موج لگی ہوئی ہے، ہمارے امام الانبیاء بیٹھے ہیں، اب کم ہونے کا تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ فرماتا کہ میں 2 کلو فالتو ڈال کے دیتا گیا اور لوگ پیسے لے کر چلے گئے، میری فصل ویسی موجود تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے چنگے مندیاں نے بائی رکھی سونے پائی رکھی سونے۔ اب حضور بس ٹھیک ہے، بس آپ تشریف لا کے فرمایا میں 2 کلو فالتو دیتا گیا، سارے قرض دان نمٹ گئے۔ میرے کریم آقا کے بیٹھنے کا کمال یہ تھا کہ فصل باقی تھی اور لوگ ختم ہو گئے، اور میں وہ فصل اٹھا کے گھر میں لے گیا اور بھاگے گئے عمر کے پاس۔ کہتے ہیں وہ عمر پتہ چلا، حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ سارے قرض نمٹ گئے اور میں فصل بھی اٹھا کے گھر میں لایا ہوں۔ عمر کہتے ہیں تجھے اب پتہ چلا؟ جب حضور تیری طرف جا رہے تھے میں تب سمجھ گیا تھا کہ آج کچھ ہو جائے گا۔ یہ جب حضور جا رہے تھے نا مجھے تبھی پتا تھا، تمہیں آج پتا چلا؟ تو یہ میرے کریم آقا تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ تشریف فرماتے تھے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں شاہا کہ کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، نہیں تو ہے ہی نہیں تیری بارگاہ میں انکار تو ہے ہی نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں شاہا کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن ختم رضا نے سکھا اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔